ہوں گے تو دارالقضاء اس کے اوپر وہی ہوگا. تو ضلع میں تحصیلی ہوتے ہیں, تحصیل سے یہ جو دارالقضاء کا ہوگا آخر فیصلہ, اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے اختیارات ہوں گے, وہ ہو سکے گا؟ یہ بات اتنی بار ہو چکی ہے کہ یہ نظام جو کہ ریگولیشن پاس ہوا ہے, تمام تر مرحلے جو ہے وہ ملکن ڈویژن ہی میں پورے ہوں گے. یہ جو آپ نے نام اناؤنس کی ہیں دو, اس میں آپ نے کل صوفی صاحب کے ساتھ, صوفی محمد صاحب کے ساتھ مشاورت کی تھی, یہ نام ان کی مشاورت کے ساتھ اناؤنس کیے گئے ہیں؟ یہ جو میں نے بات کہی آپ سے پہلے کہی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو, اور ہم نے رابطہ بھی کیا, لیکن جس طرح آپ لوگوں کے اخبارات میں یہ چھپ چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے فائر بندی ہو اور پھر اس پہ بات ہوگی, تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وائلیشن دوسری طرف سے مسلسل جاری ہے, اور وہ تقریباً 20 دن ہوئے, اور تمام صورتحال بنیر کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے, دیر کے حوالے سے بھی پتہ ہے, اور سوات میں جب سے یہ نظام دستخط ہو چکا ہے ریگولیشن, تو 190 وہاں پہ وائلیشن ہوئے ہیں تسلسل سے. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے مسلسل وائلیشن جاری ہو, تانوں پہ قبضہ جاری ہو, مسلح گشت جاری ہو, اور اپنے علاقوں سے نکل کر مسلح طور پہ دوسرے اضلاع میں حملے کیے جائیں, اور عملی طور پہ سیکیورٹی ایجنسیوں کو وہاں پہ یرغمال بنایا جائے اور ان پہ حملے کیے جائے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اتنا انتظار کریں کہ خدا نہ کرے کہ صورتحال بھی بدل جائے اور پھر نظام عدل کا جو ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے یہ بھی معطل ہو. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ یہ, کیونکہ یہی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی, یہی سب سے بڑی ضرورت تھی, اور یہی ہمارے پلے کہ حکومت اس میں دیر کر رہی ہے. اور ہر بار جو کہ کراچی سے علماء ہے, صوفی صاحب نے جب بات کی, اور جب ملیٹنٹ نے بھی بات کی, تو یہی کہا کہ اب چونکہ دارالقضاء انہوں نے مقرر نہیں کیا, قاضی مقرر نہیں کیا, اس لیے صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. تو اس بہانے کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی صاحب اس کو مکمل سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کے معیار کے مطابق جو باشرہ ہو صورتاً اور سیرتاً, جو کہ فقہ کو جانتا ہو, جو شریعت کو جانتا ہو, جب معیار پہ پورے ہیں, اور قاضی ہے تو قاضی تو حکومت کو لگانے تھے, اور حکومت وہ ذمہ داری آج پوری کر رہی ہے. اور ہم وزیر سمجھتے ہیں اطلاعات سرحد میاں افتخار حسین اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرحد حکومت نے مالاکنڈ میں دارالقضاء کے قیام کا اعلان کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو شخصیات ضیاء الدین اور معین الدین جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں, ان کو قاضی مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تحصیل, ضلع تحصیل اور مالاکنڈ ڈویژن کی سطح پر عدالتیں قائم کی گئی ہیں. دارالقضاء کا قیام بھی عمل میں آ چکا ہے, لہٰذا وہ لوگ جو دارالقضاء کے قیام کا بہانہ بنا کر امن کی کوششوں کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب وہ یہ کوشش نہیں کر سکیں گے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ موسم گرما کے عروج کے دنوں کی آمد کے باوجود سورج زرداری صاحب کے لیے یوں نہیں چمک رہا کہ موسم کا حال ان کے لیے وائٹ ہاؤس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ آئیدر شیپ اپ اور شیپ آؤٹ، یعنی خود کو یا تو ٹھیک کر لو یا روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شیپ اپ اور شیپ آؤٹ۔ رچرڈ ہولبروک صاحب نے پاکستانی ذرائع ابلاغ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر براک اوباما کی تقریر کے متن کو سمجھنے میں غلطی کی، لیکن جو الفاظ میں نے ادا کیے وہ پاکستانی ذرائع ابلاغ کے نہیں بلکہ خلیج ٹائمز کی خبر بھی نہیں بلکہ اس کا اداریہ ایڈیٹوریل ہے۔ یہ اخبار جہاں سے شائع ہوتا ہے اس کی ادارتی پالیسی کس طرح مرتب ہوتی ہے اور زرداری صاحب کے حوالے سے اس جگہ کی کیا اہمیت ہے، میں اس پر تبصرہ کیے بغیر اداری کی شہ سرخی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ گلومی ڈیز فار زرداری، یعنی زرداری صاحب کے لیے افسردگی، مایوس کن یا تاریکی کے دن، جو بھی ترجمہ گلومی کا آپ اردو میں کرنا چاہیں۔ اور خلیج ٹائمز کا یہ بھی کہنا کہ باوجود اس حقیقت کے امریکہ نے اپنا تمام تر وزن فوج کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، جنرل کیانی غالباً اس موقع کو اقتدار سنبھالنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ معروف امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ اس دوران رالف پیٹرز کے ایک انتہائی تلخ زبان استعمال کرتے مضمون جس کا عنوان ہے دا پاک سول وار یا پاکستانی خانہ جنگی، اس کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ مضمون نگار رالف پیٹرز کا پس منظر آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دوں۔ امریکی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل جو اپنے جون 2006 کے بلڈ بارڈرز نامی اس مضمون کے حوالے سے معروف ہوئے جو امریکہ کے آرمڈ فورسز جنرل میں شائع ہوا تھا، جس میں پاکستان سمیت مشرق وسطی کے کئی ملکوں کے جغرافیائی خد و خال مستقبل میں تبدیل ہونے کی تجویز اور پیشگوئی کی گئی تھی۔ رالف پیٹرز موجودہ پاکستانی صورتحال کو خانہ جنگی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے جنرلز یہ خانہ جنگی نہیں کرنا چاہتے، نہیں لڑنا چاہتے۔ اگر انہوں نے خود کو اس سے الگ رکھا تو پھر بھی حالات بدترین خانہ جنگی کو جنم دے رہے ہیں۔ طالبان کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ قتل ہوگا، اور اگلی بار جب کوئی امریکی عہدیدار اسلام آباد دھمکانے یا لالچ دینے جائے تو یہ بات مد نظر رکھے کہ ہم پاکستانیوں سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان مثبت کلمات کے بعد مضمون زرداری صاحب پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ قدرت کے حادثات اور پس پردہ ڈیلز نے ایک بھونڈے چھوٹے زبردستی گھس جانے والے شخص کو ایک نازک ایٹمی قوت کا صدر بنا دیا ہے جسے کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی اگر پاکستان کی نصف غریب آبادی یا دریائے سندھ کے مغربی قبائلی علاقے پر انتہا پسند قابض ہو جائیں، بشرط یہ کہ امیر پنجاب اور سندھ لوٹنے کی اجازت جاری رکھی جائے۔ اس پہ بعد میں گفتگو جاری رکھوں گا کہ صدر اوباما، ہلری کلنٹن اور ڈیوڈ پیٹریوس کے حالیہ بیانات کے بعد زرداری صاحب کا دورہ واشنگٹن خاص طور پہ اس لب و لہجے کے ساتھ آتے امریکی ذرائع ابلاغ میں کس ماحول میں ترتیب پانے جا رہا ہے؟ وہ اچانک امریکی وانوں میں اپنی اس قدر تیزی سے کیوں قدر کھو رہے ہیں؟ اور کیا ان کے خلاف امریکی لب و لہجہ اس لیے کڑوا ہو گیا ہے کہ وہ ڈٹ کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یا کیا وہ احمدی نژاد یا ہیوگو شاویز کا روپ دھارنے جا رہے ہیں، یا پھر امریکہ جمہوری نظام کو تہوالہ کر کے کسی آمریت کی حمایت کرنے کا خواہاں، یا پھر وہ زرداری صاحب کی جگہ میاں نواز شریف کو اب میدان میں اتار کے اپنے اہداف بہتر انداز میں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پہ گفتگو بعد میں کروں گا، لیکن رالف پیٹرز کے اس مضمون میں دریائے سندھ کے مغربی حصے پر وجود رکھتے نصف پاکستان کو جس طرح مشرقی کنارے پر اس دریا کے موجود پاکستان سے ایک بار پھر الگ بیان کیا گیا، اور میں بار بار اپنے گزرے پروگراموں میں جس بات کی طرف اشارہ کرتا رہا ہوں کہ یہ بات تواتر کے ساتھ اس وقت انتہائی اثر رکھتے طاقتور امریکی پالیسی ساز اداروں میں، تھنک ٹینکس میں دہرائی جا رہی ہے مختلف انداز میں، اور اب واشنگٹن کے ایک انتہائی اہم ادارے یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز CSIS، جس کے سٹاف میں ہنری کسنجر، برزنسکی، رچرڈ آرمیٹیج، زلمے خلیل زاد، برینٹ اسکافورڈ اور ولیم کوہن جیسی شخصیات موجود ہیں، اس سے وابستہ ایک اہم شخصیت اینتھنی گرڈزمین کی بھی ہے، اور ان کی لاتعداد پبلیکیشنز اور کتابوں میں سے ایک یعنی سیلویجنگ امریکن ڈیفنس
یہ خصوصاً مختلف امریکی سفارتوں اور عسکری حلقوں میں ایک منفرد دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اینتھنی گرڈزمین کی ایک تازہ ترین رپورٹ The Afghan Pakistan War, The Rising Threat 2002 to 2008 اس کے عنوان سے ان کے تھنک ٹینک یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے شائع کی ہے، جس میں افغانستان کی موجودہ صورتحال اور پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم اعداد و شمار، جن میں سے کئی انکشافات سے کم نہیں، وہ موجود ہیں۔ مثلا ایک نقشہ ظاہر کر رہا ہے کہ کم و بیش تمام افغانستان اس وقت طالبان کے زیر تسلط آ چکا ہے، اور 72% طاقت رکھتے طالبان مشرقی، مغربی اور جنوب سے بڑھ کے افغانستان کے انتہائی شمال تک اپنا گہرا اثر قائم کر چکے ہیں۔ رپورٹ افغانستان میں اتحادی افواج کی اس مجوزہ رنگ روڈ کی تعمیر کو بھی بیان کر رہی ہے، جو مارچ 2010 تک مکمل ہونے کے بعد افغانستان کی سرزمین پہ ایک دائرے کی صورت نظر آئے گی۔